باب دوم منظر اول سلیم کا مسمن برج والا ایوان جھروکے میں موسم میں بہار کی صبح کا آسمان شگفتگی اور تازگی کا نور برساتا نظر آتا ہے۔ ایوان میں سلیم اور بختیار۔ سلیم کے بال پریشان میں خط نہیں بنا، معلوم ہوتا ہے منہ تک نہیں دھویا، چہرے سے بے خوابی اور فکر کے آثار نمایاں ہیں۔ ایک کشمیری فرگل پہنے تکیے کے سہارے مسند پر جیم درازات کا واقعہ بختیار کو سنا رہا ہے۔ بختیار کے لباس میں گزشتہ شام کی سج دھج نظر آتی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے خلاف معمولی صبح صبح طلب کیے جانے پر اتنی مہلت نہیں ملی کہ لباس کی تزئین اور آرائش کی طرف مناسب توجہ کر سکتا۔ مسند پر سلیم کے سامنے ہمہ تن گوش بیٹھا اندیشہ ناک نظروں سے اس کا چہرہ تک رہا ہے۔ سلیم میں ابھی پورے طور پر سمجھنے بھی نہ پایا تھا کہ کیا ہوا تو دلارام وہاں سے جا چکی تھی۔ بختیار سلیم کے چہرے پر سے نظر ہٹائے بغیر اور انارکلی سلیم جب وہ ہوش میں آئی اس کا چہرہ ناش کی طرح پیلا تھا، کانپ رہی تھی اور اپنی ساکھ نظروں سے میری طرف تک رہی تھی اور کچھ نہ بول سکتی تھی۔ بختیار خدایا کس قامت کی گھڑیاں تھیں۔ بختیار اور پھر سلیم میری اور ثریا کی تسلیوں اور دروگوئیوں نے اس کی زبان کھلوائی اور میں نے طرح طرح سے اطمینان دلا کر اس سے وعدہ لیا کہ وہ پھر خودکشی کی کوشش نہ کرے گی۔ بختیار میں نے تم کو منع بھی کیا تھا مگر تم نہ مانے۔ اب تم جانتے ہو انارکلی اور تم کس قدر خطرے میں ہو۔ اتنا بڑا راز ایک کنیز اس سے واقف، کسی وقت کسی لمحے کی ناخوشی، اس کی ناراضگی، صرف اس کی بے وقوفی اس راز کے انکشاف سے تمام محل میں آگ لگا سکتی ہے اور پھر اس کا انجام ذل الہی سا باپ اور سلیم سا فرزند، خدا جانے کیا ہوگا۔ سلیم بختیار ہمیں فوراً دلارام کی زبان بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بختیار مجھے ڈر یہ ہے کہ کوشش معاملات کو بد سے بدتر نہ بنا دے۔ سلیم میں سمجھتا ہوں دلارام صرف اس لیے وہاں آئی کہ مجھ پر ظاہر کر دے وہ میرے راز سے واقف ہے، پھر اور اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا، اور مجھے یقین ہے اب وہ اس راز کی واقفیت سے فائدہ اٹھانے کی آرزو مند ہوگی، وہ قیمت چاہے گی۔ بختیار اس کے چہرے کی طرف یوں دیکھتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ کچھ اور کہے بغیر بختیار کی رائے معلوم کرنا چاہیے۔ بختیار سلیم کا منہ تکتے ہوئے، اور تم قیمت ادا کرنے چاہتے ہو، لیکن کس قدر؟ سلیم دلارام کی توقع سے زیادہ۔ بختیار لیکن اگر ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد وہ دوسرے لمحے خاموش رہنے کی اور قیمت چاہے اور اس طرح اپنی زندگی کا ہر لمحہ زر سرخ پر کرنے کی آرزو مند ہو تو سلیم قارون کا خزانہ بھی وفا نہیں کر سکتا۔ سلیم ہاں لیکن بختیار پھر تم جانتے ہو زندگی اس شیر کو کس قدر خوفناک بنا دیتی ہے۔ بختیار کچھ دیر بعد سوچ سے سر اٹھا کر سلیم تم کچھ بھی کرو، تمہاری سیج میں ایک کانٹا ضرور رہے گا جس کی چبھن دلارام کی چتون پر مظہر ہوگی۔ پھر تم کیوں نہ چھوڑ دو، اب بھی کچھ نہیں گیا، چھوڑ دو انارکلی کو، اس شہر کو، اس خطرناک فضا کو اور یہاں سے دور فوجوں کی سرداری یا دل فریب مناظر کی خاموشی میں سب کچھ بھول جاؤ۔ سلیم بختیار یہ مشہور قاہر نان بھائی مجھے دے سکتا ہے، تم سے مجھے زیادہ ہمدردی کی توقع تھی۔ بختیار لیکن شہزادے اس پوشیدہ محبت کا انجام ہر حالت میں خطرناک ہے، محل سرا میں یہ محبت راز نہیں رہ سکتی، تم انارکلی کو اپنی بیگم نہیں بنا سکتے، پھر تم۔ سلیم میں کیوں انارکلی کو اپنی بیگم نہیں بنا سکتا، اس میں کیا نہیں جو میرے لیے ضروری ہے۔ بختیار اس میں تمہارے لیے سب کچھ ہو لیکن ذل الہی کے لیے جن کے تم فرزند ہو، جن کی امید ہو، کچھ بھی نہیں۔ سلیم ذل الہی کا فرزند اور میں مفلوع کا ولی عہد ہونے سے پہلے میں انسان ہوں۔ بختیار بات کی اہمیت جتانے کو آہستہ سے، اور وہ بھی انسان ہے۔ سلیم پریشان ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، تم بحث چاہتے ہو، دلیلیں چاہتے ہو، میں ہمدردی چاہتا ہوں، مشکل کا حل چاہتا ہوں۔ بختیار جو حل میں پیش کرتا ہوں تم سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے۔ سلیم تم صرف یہ چاہتے ہو میں دنیا کے خوف سے مفلوج ہو کر بیٹھ جاؤں۔
بختیار: یہ خوف بزدلی نہیں تدبر ہے۔ اٹھ کر محبت سے سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ ایک فلسفی دنیا کی چیمگیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، دنیا کو مایوس کر کے مسکرا سکتا ہے، تہتموں پر ہنس سکتا ہے، محض یہ دیکھنے کو کہ کھسیانی دنیا کی کرتی ہے، ہر الزام کو قبول کر لیتا ہے، دنیا کو دعوت مقابلہ دے کر اپنی غزلت تلخ قہقہوں میں گزار دیتا ہے۔ لیکن ایک شہزادہ جسے دنیا ہی نے سب کچھ بنا رکھا ہو، جس کی تخت کے پائے دوسروں کی شانوں پر رکھے ہوئے ہوں، جس سے اطاعت کے معاوضے میں، وراثت کے معاوضے میں امیدیں وابستہ ہوں، وہ دنیا کی مایوسی اور چیمگوئی سے بے پرواہ ہونے کی جرأت کیوں کر سکتا ہے؟ سلیم تلخ حقائق سے گھبرا کر بختیار کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن بختیار: رات گزر چکی، ضبط اور ایثار کا موقع جاتا جا رہا ہے، میں اپنا دل کھول کر انارکلی کے سامنے رکھ چکا، اب تم یہ چاہتے ہو تمہارا سلیم ایک کمزور اور بے بس لڑکی کی نظروں میں دھو رگ گو ادر سنگھ دل ثابت ہو؟ بختیار کچھ دیر چپ رہ کر: اگر تم نے ایک غلطی کا علاج دوسری غلطی سے کیا تو تم غلطیوں کے انبار کے نیچے دب جاؤ گے، تم اپنے الفاظ سے پھرو گے، لیکن ایک ہم تر مقصد کے لیے تم دومان مغلیہ کے چشم و چراغ ہو، ظل الہی اور تمام مغلیہ ہند کی نظریں تمہارے مستقبل اور عظمتوں کے خواب دیکھ رہی ہیں، جو کچھ ہو چکا ظل الہی کی خاطر، خود انارکلی کی خاطر اسے بھول جاؤ۔ سلیم: تم بزدل ہو بختیار، ہمیشہ معاملات کا تاریک پہلو دیکھتے ہو، ہمیشہ شبہوں میں گرفتار رہتے ہو، تم خود یا اس اور ناکامی کو دعوت دیتے ہو، تم قدموں کی آہٹ سن کر رک جاتا ہے، زعفران اور ستارہ حاضر ہو کر نوش بجا لاتی ہیں۔ زعفران بختیار کو دیکھ کے ذرا شرماتی ہے، لیکن بہت جلد سنبھل جاتی ہے۔ حضور، مہارانی جی نے بھیجا تھا کہ… ستارہ بات کاٹ کر شوخی سے: جھوٹ، بالکل جھوٹ، میں بتاؤں حضور، ابھی آپ بن سنور کر آ رہے تھے، راستے میں مل گئی ہیں، کہنے لگیں چلو صاحب عالم کی طرف چلیں۔ زعفران شرما کر جلدی سے: حضور اس کی نہ سنیے، بکتی ہے، جھوٹی لپاٹن کہیں کی۔ ستارہ بات کاٹ کر: میں کہاں، اور اگر صاحب عالم نے پوچھا کیسے آئیں تو کہیں گے، بولیں گے کہ دیں گے مہارانی جی نے بھیجا ہے۔ زعفران نہیں مانے گی ستارہ: اور میں نے کہا واپس آنے پر مہارانی جی نے پوچھا کہاں گئی تھیں تو کیا جواب ہوگا؟ بولیں کہ دیں گے صاحب عالم نے بلوایا تھا۔ زعفران: حضور چل کر پوچھ لیجئے مہارانی جی سے، چڑیل کہیں کی۔ بختیار: تم نے کسی جھروکے میں سے ہم کو تو آتے ہوئے نہیں دیکھ لیا تھا؟ زعفران: ہم تو ایک نئی غزل سناتے آئے ہیں۔ بختیار: خوب، بھلا سنیں تو۔ ستارہ گائیں گی ٹوٹی ہوئی بین کی طرح؟ سلیم خیال سے چونک کر: نہیں زعفران، اس وقت نہیں۔ ستارہ: اور کیا بھلا کوئی وقت ہوتا ہے غزل سننے کا؟ بختیار: سنیے بھی قبلہ۔ زعفران: یوں تو ہم نہ سنائیں گے۔ بختیار اور زعفران: اطمینان سے پوری غزل سنائیں گے ہم تو۔ بختیار: خوب بھئی، بڑے مزے کی چیز ہو تم تو، آپا کرو نا یہاں۔ ستارہ: کہنے کی کیا ضرورت تھی، وہ پہلے ہی ٹھان چکی ہوں گی۔ زعفران: اچھا مردار، آج دیکھوں تو۔ بختیار: ہاں وہ تو غزل تھی زعفران۔ سلیم تنگ آ کر: سنا دو زعفران۔ زعفران غزل شروع کرتی ہے، بختیار بہت غور سے سنتا اور داد دیتا رہتا ہے۔ سلیم: تو ستارہ دلارام کو فوراً بھیج دو، کہہ دینا پان منگوائے ہیں۔ ستارہ: لے اب چلتی ہوں کہ جوتیاں کھا کر نکلو گی۔ زعفران: تو کیوں جلی مرتی ہے؟ سلیم: جاؤ زعفران۔ بختیار زعفران سے: ہانند تو یاد رکھنا، کبھی کبھی جب ہم آئیں، معلوم کر لیا کرو
زعفران مسکراتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ بختیار دیر تک کھڑا مسکرا کر اشارے کرتا رہتا ہے۔ سلیم: بختیار تم سچ کہتے ہو؟ بختیار: واللہ خوب چیز ہے۔ سلیم: اس بات نے بڑی خطرناک صورت اختیار کر لی ہے، اس کے خطروں کا پوری طرح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بختیار: تم نے دلارام کو بلوایا ہے؟ سلیم: ہاں، اس پس و پیش کی اذیت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی اور مجھے کچھ معلوم نہیں نارکلی اس غریب کی کیا حالت ہوگی۔ بختیار: لیکن تم دلارام سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلیم: مجھے یقین ہے اس کی خاموشی کو خریدا جا سکتا ہے۔ بختیار: لیکن کب تک کے لیے؟ آخر اس سے حاصل کیا؟ سلیم: یہ ملاقات کے بعد معلوم ہوگا۔ بختیار: کوئی آ رہا ہے؟ سلیم: دلارام۔ بختیار: میں ادھر دیوڑی میں ٹھہرتا ہوں۔ دلارام قاصد ان لیے ہوئے داخل ہوتی ہے اور سلیم کے قریب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ دونوں خاموش رہتے ہیں۔ دلارام: حضور نے پان طلب فرمائے تھے۔ سلیم: رکھ دو دلارام۔ دلارام: کوئی اور حکم؟ سلیم خاموش ہے۔ دلارام ذرا دیر جواب کا انتظار کرتی ہے۔ میں رخصت ہوتی ہوں۔ سلیم: ٹھہرو دلارام۔ دلارام جہاں ہے وہیں تھم جاتی ہے۔ سلیم پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ آخر کچھ دیر کے بعد پس و پیش کے بعد: میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں دلارام۔ ارشاد۔ سلیم: تم بوجھ سکتی ہو میں کس معاملے کے متعلق گفتگو کروں گا؟ دلارام: ضروری تو نہیں۔ سلیم: میں چاہتا ہوں تم کچھ جانتی ہو، وہ راز ہے۔ دلارام: یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی، کنیزیں اتنی اعلیٰ ظرف ہو سکتی ہیں۔ سلیم: وہاں کیوں آئی تھی؟ دلارام: آپ کے انتخاب پر آپ کو مبارکباد دینے۔ سلیم: تم کچھ چھپا رہی ہو دلارام۔ دلارام: جس قدر آپ مجھے بلانے کا اصل مقصد چھپا رہے ہیں۔ سلیم: میں بتا چکا، میں رازداری چاہتا ہوں۔ دلارام: ایسا ہی ہوگا۔ سلیم: اور اب تم؟ دلارام: میں اس کی قیمت چاہتی ہوں۔ سلیم: میں جانتا تھا تم کو قیمت مقرر کرنے کی آزادی ہے، لیکن واضح رہے مجھے ایک مشت قیمت ادا کر دینا زیادہ پسند ہے۔ دلارام دیر تک سر جھکائے خاموش کھڑی رہتی ہے، آخر منہ دوسری طرف موڑ لیتی ہے۔ صاحب عالم، وہ سونا نہیں، جواہرات نہیں، ایک بد نصیب کنیز ان چیزوں پر جان دیتی ہے، لیکن اس کی زندگی بعض ان سے بھی زیادہ پیاری چیزوں سے خالی ہوتی ہے۔ سلیم: پھر تم کیا چاہتی ہو؟ دلارام: تم خود نہیں بوجھ سکتے ہو شہزادے۔ سلیم: میں صاف لفظوں میں قیمت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ دلارام: قیمت؟ یہ لفظ سب کچھ برباد کیے دیتا ہے۔ سلیم: میں پہیلیاں نہیں بوجھنا چاہتا۔ دلارام: تم نہیں بوجھ سکتے شہزادے، جب ایک کنیز تمہارے لیے پان لے کر آتی ہے تو وہ کیا چاہتی ہے؟ سلیم: کیا چاہتی ہے؟ دلارام: تم نہیں بوجھ سکتے، جب وہ شہزادے کو ایک دوسری کنیز کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ کیا چاہتی ہے؟ سلیم: کیا چاہتی ہے؟ دلارام: تم کتنے ظالم ہو شہزادے۔ سلیم: مت بھولو تم کس سے گفتگو کر رہی ہو۔ دلارام: میں عورت ہوں۔ سلیم: میں صرف مرد نہیں ہوں۔ دلارام: تم نہ سمجھنا چاہو تو میں بے بس ہوں۔ سلیم: میں سننا چاہتا ہوں۔ دلارام: میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی، میں غزل سناتی ہوں، میری آواز بیان کرے گی۔ سلیم: کہہ رہی ہے دلارام۔ دلارام: شہزادے میں تیری کنیز ہوں۔ سلیم: ہاں خدایا، تجھے جرأت کیسے ہوئی؟ دلارام: جرأت؟ انارکلی سے پوچھو، میرے آئینے سے پوچھو، اپنی آنکھوں سے پوچھو۔ میں تمہیں چاہتی ہوں، مدت سے چاہتی ہوں، مجھے کبھی جرأت نہ ہوئی تھی تم سے کہوں، آج تقدیر نے مجھے موقع دیا، تمہارے راستے میں لا ڈالا۔ میں محبت کے صرف ایک لفظ کی محتاج ہوں، شہزادے، میرے شہزادے۔ سلیم بے انتہا غصے اور نفرت سے: بے وقوف۔ دلارام: صاحب عالم، میرا دل بے اختیار سہی، لیکن مجھ میں خود داری باقی ہے۔ سلیم: کمینی، اس قدر دلیری تو نے کیا سمجھ کر یہ کہا؟ سلیم: کنیز کی دھمکیوں سے سہم جائے گا چڑیل، ہماری نرمی کا یہ اثر؟ پھر اب سن رکھ دلارام، اگر تیری زبان سے اس راز کا ایک لفظ بھی نکلا تو دوسرے لمحے تیری سر بریدہ ناش
راوی کی لہروں پر تیر رہی ہوگی۔ دلارام ہماری گفتگو تمام ہوئی۔ سلیم ٹھہرو دلارام، میں ایک بار پھر تمہیں موقع دیتا ہوں۔ دلارام مجھے اور کچھ غرض نہیں کرنا۔ سلیم دلارام تم پچھتاؤ گی، اب سوچ لو، یہ وقت تمہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ دلارام آپ جب یاد فرمائیں گے میں پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ سلیم بے قابو ہو کر، لیکن دلارام تم بھی یہ سمجھ کر غور کرنا، جو الزام تم انارکلی پر لگاؤ گی وہ اب تم پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اگر تم کہہ سکتی ہو کہ سلیم انارکلی کو چاہتا ہے، تو سلیم کہہ سکتا ہے کہ دلارام سلیم کو چاہتی ہے۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ناکامی نے دلارام کو انتقام لینے پر تیار کر دیا۔ تم نے دیکھا دلارام، تم اپنے جال میں خود گرفتار۔ دلارام تم یہ کہنا چاہتے ہو شہزادے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے متعلق کسی سے کچھ کہنا چاہیں تو ہمیں ثبوت کی، گواہوں کی ضرورت ہے؟ بختیار صاحب عالم سلیم بختیار میں بھول چکا تھا تم ادھر موجود ہو۔ دلارام جاؤ اور اس واقعے کو یاد رکھو۔ بختیار سیڑھیاں اتر کر سلیم کے قریب آتا ہے۔ سلیم محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ بختیار تم نے مجھے ہر خطرے سے محفوظ کر دیا۔ بختیار ایک چال کا جواب دے لینے سے بازی کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ سلیم بختیار کا چہرہ تکتے ہوئے کیا مطلب؟ بختیار تم اناڑی شاطر ہو، حریف اور چال سوچ لے گا، مہلت سے فائدہ اٹھا لو اور اسی وقت ہنس کر بساط الٹ دو۔ بختیار یہ کہہ کر لفظ رخصت ہو جاتا ہے۔ سلیم اسے دیکھتا رہتا ہے اور پھر سوچ میں مسند پر بیٹھ جاتا ہے۔ اطمینان اور فراغت کی ایک انگڑائی لیتا ہے اور پھر تکیے پر سر رکھ دیتا ہے۔ بے درپے واقعات کے بعد بے فکری حاصل ہونے سے میٹھی نیند اس کی پلکیں بند کر دیتی ہے۔